السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی زاہد تنویر آپ سب کا کینڈیڈ ٹاک میں استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم پاکستانی اینکر عمران خان کے نیوم سٹی پر اٹھائے بکواسات کا جواب دیں گے۔ اینکر عمران خان کہہ رہا ہے کہ نیوم میں پہلی مرتبہ اسرائیلی وزیر اعظم نے قدم رکھے اور یہ شہر دجال کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ آپ ہر انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، یہ افواہ اور جھوٹ کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نیوم گئے، خود اسرائیلی وزیر تعلیم یاوف گلانٹ نے پھیلایا اور اسرائیلی آرمی ریڈیو پر نشر کیا گیا اور بعد میں اسرائیلی بلاگرز نے اس کو پھیلایا۔ یہ سعودیہ کو بدنام کرنے کی اسرائیلی سازش ہے، ورنہ کوئی بے وقوفی ہوگا جو یہ صرف ایک گھنٹے کے لیے اسرائیل سے سعودیہ آئے بلا وجہ کے اسکینڈل کے لیے، جو بات فون پر بھی کی جا سکتی تھی۔ اب افسوس ہم مسلمان جو یہودی کو سب سے زیادہ گالی دیتے ہیں، اسی یہودی میڈیا کے پھیلائے ہوئے خبروں پر یقین کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہودی سازش کیا ہو سکتی ہے؟ سعودی نیوم ایسا ہے جیسے پاکستانی گوادر۔ نیوم کو دجال کا شہر کہنا ایسا ہے جیسے گوادر کو یاجوج اور ماجوج کا شہر کہنا، اور یہ کہنا کہ یاجوج اور ماجوج کے استقبال کے لیے یہ شہر بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان کا یہ اعتراض کہ نیوم کو شمال میں کیوں بنایا، یہ تو ایسا ہے جیسے یہ پوچھنا کہ گوادر کو پاکستان کے جنوب میں کیوں بنایا، کراچی میں یا پنجاب میں یا پشاور میں کیوں نہیں بنایا؟ جہاں جگہ خالی ہوگی اور جہاں سمندر ہوگا وہیں بنے گا نا۔ اسی لیے نیوم کو تبوک صوبہ اور چھوٹے شہر املوج کی جگہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ جگہ خالی ہے اور املوج کے سمندر مالدیو سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ نیوم میں فیوچرسٹک ٹیکنالوجی اور اڑتی گاڑیاں اور روبوٹک لائف سٹائل ہوگا۔ بہترین خوبصورت اور ہسٹورک جگہ ہے اور سعودی کی بہترین یونیورسٹی کاؤسٹ وہیں پر آتی ہے۔ سعودیہ میں رہنے والے سبھی لوگ نیوم جا سکتے ہیں، لیکن جو سازشی منطق عمران خان نے لگائی ہے اس سے ان کی اسلام دشمنی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ عمران خان کم عقل نہیں ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ نیوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے جب پڑوس مصر میں فرعون کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ نیوم کے بارڈرز پر اعتراض کرنے والے عمران خان پاکستان کے بارڈرز کو دیکھ لیں، چین ایتھیسٹ اوپر، برابر میں ہندو اور الٹی طرف شیعہ ایران۔ پڑوسیوں کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ جو کرنا ہے اسی ملک میں کرنا ہے، گوادر ہو یا نیوم۔ مکہ اور نیوم میں فاصلہ 1100 کلومیٹر کا ہے۔ 1100 کلومیٹر وہی جو کراچی اور لاہور کا فاصلہ ہے۔ بات رہی قبیلوں کی، ہواتیٹ قبیلے پر ظلم کی جھوٹی داستان سنانے والے اکبر بگٹی پر کیوں خاموش تھے؟ اکبر بگٹی کو بلوچستان میں مارتے وقت ان لوگوں کو بگٹی قبیلہ کیوں یاد نہیں آیا؟ یہ جو آل سعود ہیں یہ کون سا قبیلہ ہے؟ یہ بنو حنیفہ ہے، اور ان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ایک ہی ہیں، دونوں آل اسماعیل سے ہیں۔ انہی قبیلوں پر اسلام آیا تھا، پاکستانیوں یا ترکیوں پر نہیں آیا تھا، اور انہی عرب قبیلوں میں سے امام مہدی آئیں گے۔ اور سعودی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ جن جن سے زمین لی گئی ہے ان کو پیسوں سمیت زمین دی جائے گی۔ یہ انڈیا یا پاکستان نہیں ہے جہاں حکومت بدل جاتی ہے اور پھر وعدے بھی بدل جاتے ہیں۔ پھر آتے ہیں گاؤں خالی کرانے پر۔ مکہ اور مدینہ اتنے وسیع علاقوں پر کیسے پھیلے ہوئے ہیں؟ شہر خالی کرائے تھے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ زمین کے بدلے زمین اور رقم دی تھی۔ اسی طرح سعودی حکومت نے حرمین میں زمین کے بدلے $35 بلین دیے۔ سعودی حکومت سنت پر ہی عمل کر رہی ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ دجال مدینے کی پہاڑی پر سعودی بادشاہوں کے محل میں پڑاؤ ڈالے گا، اب یہ نیا الف لیلا کا منجن بیچا جا رہا ہے TRP کے لیے۔ جس کسی نے بھی حدیث پڑھی ہے وہ جانتا ہے کہ دجال ایران کے راستے سے ظاہر ہوگا اور 70,000 یہودی اصفہان ایران سے اس کے ساتھ دیں گے۔ مکہ اور مدینے پر اللہ اپنے فرشتے اتارے گا اور دجال جزیرے عرب میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ عرب میں امام مہدی کی حکومت ہوگی۔ اسی وجہ سے دجال سیریا میں پڑاؤ ڈالے گا، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا، نمک کی طرح
پگھلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو سیریا کے قریب ہی ماریں گے۔ اب اس سارے ماجرے میں سعودی کا کیا لینا دینا؟ سعودیہ میں تو دجال داخلی نہیں ہوگا، نیوم شہر کا کیا لینا دینا جو سیریا سے کوسوں دور ہے؟ سیریا کے بعد لبنان ہے، لبنان کے بعد پھر اسرائیل ہے، اسرائیل کے بعد پھر جارڈن ہے، جارڈن کے بعد پھر جا کر سعودی آتا ہے۔ دجال سیریا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اس کے لیے تو عمران خان کو عمران سیریز سیریا پر بنانی چاہیے تھی اور دجال کے محل سیریا میں ڈھونڈنے چاہیے تھے، لیکن وہاں ان کا جو باپ بیٹھا ہوا ہے بشار الاسد، تو کہاں یہ سیریا جا کر جو ہے دجال کے محل ڈھونڈیں گے؟ پہلے کہتے تھے مسلمان ترقی نہیں کرتے، مسلمان ترقی نہیں کرتے، اب ترقی کر رہے ہیں۔ روبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور اعلیٰ ٹیکنالوجی والے شہر بنائے جا رہے ہیں، تو اب یہ خبیث خوش نہیں ہے۔ اعتراض اور عیب نکالنا، کردار کشی کرنے میں یہ انڈیا اور پاکستان کے جو چلڑ چاپڑ یوٹیوبرز ہیں، چند پیسوں کے لیے، چند ویوز کے لیے یہ سب کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھکاریوں کی ذہنی کیفیت دیکھیں، سعودیہ سے ارب ڈالر بھیک بھی مانگتے ہیں اور واپس کرنے سے جان اور کردار جاتا ہے، اور عمران ریاض خان جھوٹ بول رہا ہے کہ سعودی عرب نے 2 ارب ڈالر دیے۔ بقول عمران خان کے 500 ارب ڈالر اتنی بڑی رقم ہے، اور سعودی ہم سے 2 ارب ڈالر واپس مانگ رہا ہے۔ مطلب سعودیہ 55 مسلمان ملکوں کو 6 ارب ڈالر مفت عیدی دیتا پھرے اور یہ ان کو الٹا گالیاں دے۔ دوسروں کی نعمت سے حسد کرنے والے خبیث خود اپنے ملک کھا گئے، اب دوسروں پر نظر ہے۔ جس نے احسان کیا اب اسی سے شرارت کر رہے ہیں۔ دوسرا بڑا جھوٹ عمران نے جو کہا ہے وہ یہ کہ نیوم میں شراب کی اجازت دی جائے گی۔ امریکن بلومبرگ کو انٹرویو میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے صاف صاف الفاظوں میں کہا کہ جس نے شراب پینی ہے وہ مصر یا اردن، جارڈن چلا جائے۔ زنا، اب عمران خان کہتا ہے کہ زنا ہے، عیاشی کے اڈے وہاں پر ہیں، جوئے کے اڈے ہیں، جہاں ابھی صرف صحرا اور مٹی ہے وہاں عمران خان کو عیاشی کے اڈے نظر آ رہے ہیں، مگر اس کو پاکستان میں یہ سب نظر نہیں آتا، اور نہ ہی مغربی ملکوں کے جب ان کو پاسپورٹ لینے ہوتے ہیں تو وہاں یہ سب ان کو نظر نہیں آتا۔ اپنے مسلمان بھائیوں پر تہمت لگانا اور جھوٹ بولنا ان خبیثوں کو شرم نہیں آتی۔ 95% لٹریٹ سعودی قوم کبھی کسی کی محتاج نہیں ہو سکتی ہے، لیکن صرف 55% پاکستانی قوم یا انڈیا کی قوم ضرور امریکن اور سعودی امداد کی محتاج ہو سکتی ہے۔ پچھلے 70 سالوں میں امریکہ نے پاکستان کو 70 ارب ڈالر دیے، اور سعودیہ کے احسان کا تو کیا کہنا، F-16 جیٹ سے لے کر نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں تک انہوں نے جو ہے نا احسان کیا۔ سعودی کی دولت کو ختم شدہ سمجھنے والوں کی ریکارڈ درستگی کے لیے عرض ہے کہ اللہ پاک نے اپنے رسول کی سرزمین کو کسی سازشی کا محتاج نہیں رکھا۔ حرمین کی دیکھ بھال سے بڑی نعمت اور دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اب ایسی جھوٹی خبریں جب سعودی سنتے ہیں تو سوچو وہ انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ یہی کہ یہ جھوٹی اور احسان فراموش قوم ہے۔ یہ جھوٹی خبریں پھیلانے والے انڈیا پاکستان کے یہ جو یوٹیوبرز ہیں یا اینکرز ہیں، یہ کسی دجالی میڈیا سے کم نہیں ہیں۔ ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کا دل اتنا خراب کر دو کہ مکہ اور مدینہ پہ جب رافضی حملہ کریں تو اس وقت یہ ٹی وی پر بیٹھ کر صرف اعتراض کریں اور کوئی سعودیہ کی تائید میں نہ رہے۔ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ایمان کو ایسے خبیث یوٹیوبروں اور اینکروں سے بچا کر رکھیں اور اپنی اولاد کے دل میں حرمین کی عزت پیدا کریں اور وہاں کے حکمرانوں کی اطاعت کا جذبہ پیدا کریں، ورنہ جس نے آج اطاعت نہ کی وہ نہ مہدی کی اطاعت کرے گا اور نہ ہی حضرت عیسیٰ کی اطاعت کرے گا۔ وہ ہر حاکم کے خلاف اسی طرح پروپیگنڈا کرتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اور ہماری نسل کو نیک اور صالح بنائے۔ میں آپ کا بھائی زاہد تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں کینڈیڈ ٹاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب، الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما رفض ضياء